باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان الرحیم ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ بیٹے ایکو ذرا اور کم کرنا اور آواز کو کھول دے میرے بچے۔ اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا۔ اس کی مثال نسل در نسل چلنے لگی کہ فرزند رسول اگر آپ نے پہچان لیا ہوتا تو مجھے آپ قتل کر دیتے۔ کہا ہے کہ اے بندہ خدا، بھلا کوئی اپنے بھائی اکبر کے قاتل کو بھی بھول سکتا ہے؟ تو کہا کہ مولا پھر اتنی رحم دلی؟ کہا تو ہمارا مہمان تھا، ہمارا ظرف یہ ہے، اور جب ہم تیرے مہمان تھے وہ تیرا ظرف تھا۔ اگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھ جائے کہ درگزر کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، اختیار رکھنے کے باوجود درگزر کرنا خدا کے حضور کتنی بڑی جیت ہے، تو شاید یہ دنیا پر امن ہو جائے۔ اور جس بات کی طرف آنے جا رہا ہوں، شاید تیرے اور میرے لیے اس خوشی کے موقع پہ بھی انتہائی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کائنات کی رحمت کو کے حوالے سے تو ہرزہ سرائی کرے، بے شک تیرا مذہب اسلام نہیں ہے اے فرانس کے پریزیڈنٹ، تجھے شرم نہیں آئی؟ یہ میں مخاطب ہوں فرانس کے اس لعین صدر کے لیے کہ ہمارے تو نے جذبات کو چھیڑا ہے۔ ویسے تم کہتے ہو کہ دہشت گردی بہت بری چیز ہے، یہ تم نے کائنات کی پر امن ترین ہستی پہ یہ دہشت گردانہ حملہ کیا ہے۔ گستاخ رسول پہ لعنت! گستاخ رسول پہ لعنت! سب سے پہلی مذمت ہم کرتے ہیں، اور یاد رکھنا کہ دنیا دیکھے گی کہ گستاخ رسول کی دنیا بھی کتنی بری ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی وہ تو ہے ہی ہے نا۔ دنیا دیکھے گی جو تیرے ساتھ ہوگا۔ اس ممبر سے کہہ رہا ہے، آل رسول کہہ رہا ہے کہ تم نے کائنات کی اس ہستی کے اوپر، ایک دفعہ مذاکرہ ہوا اسی حوالے سے، کہا گیا جی یہ جنگیں، اور یہ یاد رکھیں ذہن میں رکھیں جتنے غزوات ہوئے ہیں اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں، یہ سرکار نے شروعات نہیں کی، یہ رحمت للعالمین ہے۔ مسلط ہوئی جنگوں کو جو ہے وہ، جو جنگیں خود جو کفار میدان میں آئے
تو پھر سرکار بھی جو ہے وہ میدان میں گئے. کوئی بھی ایسی جنگ کو ثابت نہیں کر سکتا کہ سرکار نے خود جو جنگ کی ہو. ہم اس پرامن ہستی کو ماننے والے ہیں کہ میں نے یہ لفظ کہا آپ کی سبحان اللہ دل سے نکلی کہ میرا سلام ہو. سلام ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا. ہائے ہم تو ان کی امت ہیں، تم نے کیا کیا؟ اور یہ بات میں یہاں پہ کہوں گا کہ کاش جب ڈنمارک میں یہ معاملہ ہوا اس وقت تمام مسلمانوں نے، دیکھیں یہ کیسی عجیب بات ہے، او آئی سی بنی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا کوئی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیکن یہ جذبات ہیں ہر مسلمان کے کہ مسلمانوں کی تنظیمیں تو بنتی ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی گستاخی بھی ہو جائے تو خاموش رہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نا، یہ پھر صحیح کہا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہ تیرا کلمہ پڑھنے کا بھی احسان گیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. بس میں یہی کہوں گا کہ کاش ہمارے مسلمان ممالک جو ہے وہ اگر ایک صحیح پیغام دے دیں مل کے تو آئندہ کو گستاخی کی جرت نہ کرے. میرا سلام ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا. اور میرا سلام ہو آل اطہار پر، جن کے بارے خدا خدا جن کی طہارت اور معصومیت کی گواہی دے رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور میرا سلام ہو اصحاب المنتجبین پر، صحابہ اکرام پر، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ ستارے ہیں. ان پہ میرا سلام ہو صحابہ اکرام پر جن پہ خدا و رسول و بطول راضی رہی. اور سلام اولیاء اللہ پر جنہوں نے ساری زندگی سرکار کی پیروی میں گزار دی. بس میری کچھ فرمائشیں ہیں جو مجھے کہا گیا ہے، میں صرف چند آیات قرآن کی پیش کر رہا ہوں، سعادت حاصل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی.
إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم جو ماہی جو ماہی محمد تو مر گئیاں وہ تر گئیاں سب کہہ دیو سبحان اللہ بلند آواز نہ کہہ دیو سبحان اللہ جو ماہی محمد تو مر گئیاں اتر گئیاں تے گئیاں دوں میں جہانا تو جڑیاں مرن تو ڈر گئیاں جو ماہی محمد تو مر گئیاں اتر گئیاں جو دور رہیاں اس تو جو دور رہیاں اس تو روندیاں بختانوں جو دور رہیاں اس تو روندیاں بختانوں جو پہنچیاں در اس تے او ہسدیاں گھر گئیاں نعرہ تکبیر سارے مل کے جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی جو پہنچیاں در در اس تے ہسدیاں گر گئیاں جو پہنچیاں در اس تے ہسدیاں
घर गई। इस घर की अगर मैं तफसील करा बड़ा लेट हो जाएगा। आओ असल घर वो है जिथे सानू मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होनी। आए जो पहुंचियां दरी उस ते ओ हसदियां कर गईयां। मगरूर ना हो राकिब ए बाजी औखी है। सुभान अल्लाह। हाय हाय ये फकीराना कलाम जिहड़ा ना ये समझण वास्ते भी एक जिहड़ा ना जिगरा भी चाहिए नाल है। जो मगरूर ना हो राकिब बाजी औखी इत्थे जित उन्हां दी ये जड़ियां कहदियां हर गई। सुभान अल्लाह। हाय नारा हाय रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। ते मियां साहब फरमाते ने जितन जितन हर कोई खेड ते तू हारण खेड फकीर आया ते जितन दा मुल कोडी नहीं ते हारण दा मुल हीरा इत्थे जित उन्हां दी जड़ियां कहदियां हर बाजार सरे बाजार प्यो जो आ जावे। चलो तुहानू ये जितन ते हारन दी तुहाडे मुताबिक मिसाल देना वड्डी कोई नहीं देंदा कि वेखो अगर ज़ाहिरन वेख्या जाए तो यजीद बदरा नू शहीद करके जित नहीं गया, लेकिन फकीर दी नज़र च वो हारिया है। उदा कौडी मुल कोई नहीं ते जितन वाला कौन सी जिदा सिर नेज़े ते सी। आए हाय हाय ये फिर इस तफसील च जाऊंगा। त्या एक जित ते हार साडी भी है किवें कि नौजवान पुत्र प्यो आया सामने इस बाजार दे विच वो 11 दोस्तां नाल खलोता है। ये पुत्र गल लै के जाना ये फायदा मंद सारी जिंदगी खुदा दी कसम तेरी सुलझ जाएगी। और याद रख फकीर कहंदा है अगर रिस्क चाहिए ना तो प्यो दे कदमां नूं फड़ लै। आया एवें झूठे पीरां वल टुरी फिरदे हो हैं। वो जिहड़ा तुहानू तुहाडे कोल मंगदा है वो जिहड़े तुहाडा नजरानियां ते जींदा पिया ते अगर इन्हें मैं मुखसर आखां जिन्हें तुहाडे को लैके खाना है उन्हें देना की। ओए होए अच्छा पीर तैयब साहब परेशान हो गए इस गल हैं हैं। ये अक्सर पीर परेशान हो जाते हैं इस गल ते। सच्ची गल वो किसी आख्या कि साढ़े बुजुर्गों को आया उन्हें आख्या जी असी मैं फकीर बनना चाहता पुत्र झूठा बनना ही कि सच्चा बनना है। उन्हें आख्या जी सच्चा बनना है। उन्हें आख्या फिर जा जदू सदा लानी है ना तू तो तू आखना दरवाजा सदा किवें लानी है। आए हाय सच्चाई की है। ये पुत्र कदी ये फुकरा दियां गल्लां ने अगर समझ जा जान तो खुदा दी कसम जिंदगी बदल जाती। उन्हें आख्या सच्ची अच्छा तो पुत्र अगर सच्ची फकीरी मंगना है ना तो जदू सदा लानी है तो आखना वो दुनिया वाले सुनो मर जाना तुसा हैं तुहाडे बच्चियां भी मर जाना है तुहाडे वड्डे भी मर गए ने ते रहना किसी दा कख नहीं ते हुण को हो सकती है मदद। गल समझो तू ना आख्या जी अगर झूठी फकीरी होए हाय 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 इन फकर का अपना निजाम है। वो कहता तू बाजार विच ये सदा लानी है कि अल्लाह तुहाडी जिंदगी होए ते क़यामत तक होवे ते जिहड़ी कोई नहीं होनी होनी ते पुत्र सच ते झूठ फकर दे विच
ਹੋਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਗਰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੋਲਾਂ ਪੀਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪੀਰ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ, ਅਗਰ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪੀਰ ਗਾਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਪਿਓ ਨਾਲ ਤੇ ਵਫਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਆਖੇ ਤੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਓ ਪੁੱਤਰ ਕੁਕੂੜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੀਏ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਕੂੜ ਇੰਨਾ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਨੇ ਆ ਸੱਚ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਸੱਚ ਇਹੀ ਜੇ ਤੇ ਹੱਕ ਇਹੀ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਓ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੁਤਕੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਓ ਜੀ ਹੋ ਜਾ ਵੀ ਪਿਓ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਦੀ ਮੰਗ ਕਿਤੇ ਵੇਖ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਕਦੀ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ। ਹਾਏ 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 ਕੈਸਾ ਓਏ ਮਿਲਾਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰੇ ਮਿਲਾਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਦੇਖ ਪਿਓ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਸਲ ਦਾ ਨਸਲ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਸਲ ਨਾਲ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਹਿਦ ਕਰ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਿਓ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ ਸਖੀ ਮਹਿਮੂਦ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਮ ਪਾ ਲਓਗੇ ਨਾ
ਪਿਓ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਸੁਲਝ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਪਿਓ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ मैंने कहा फोटो आ रही मैं मेरे मैं कही कि तुम्हारा क्या लगता है कहती माड़ा प्यू है मेरा बाप है क्या कहा बोलो मेरा बाप है अब सुनना तो मैं हूं उस बाप नूं मुखातब करके आख्या मैं क्या माशाअल्लाह पुत्र तुसा ना बच्चा बहुत ताबेदार है आपका बेटा बहुत ताबेदार है तो आगे से पता क्या कहते यहां से मैं बात वो नहीं कर सकता इतनी बड़ी गाली दे के कहता किया ना ताबेदार हो सी और ये कैसे नहीं ताबेदार होगा इसने देखा है कि मैंने अपने बुजुर्गों की खिदमत कैसे की है ओए आज खिदमत कर लो कल करवाओगे छड़ दियो रंगीनियां ते हाय हाय मैनू तो हैरत इस गल दी हुंदी है कि मुर्शद दे तू पैर तक चुम लवे ते प्यो दे तू हाथ भी ना चुमे हैं ते चल ये तेरा एहतराम तेरी नीयत दे मुताबिक है उत्थे भी लेकिन मेरे बच्चे मां प्यो नू छड़ के इन्ना अज मेरा जी ये चाहता है देखो ना मैं गल कोई करना चाह रहा सा निकल मैं किधर गया लेकिन बेटे यही मिलाद है मिलाद का मतलब की है यही मिलाद है कि सरकार की आमद भी होए ते अज असी उन्हां दे अफकार की गल करिए ते अज अगर तुहाडे च एक भी बंदा ताबेदार हो के उठ सी ते मैं समझना कि मेरे आन का मकसद पूरा हो गया और करवाण वाले दे मिलाद का असल जिहड़ा कबूलियत हो गई ते आओ मेरा दिल कहता है कि अज मैं मां की गल करा अगर इजाजत दियो कि कुछ और सुनना चाहते हो तो मैंने कोई एतराज नहीं दसो मेरे बच्चे हैं जी मीम मौला मीम मुहम्मद मीम ही मानू लगे मीम मक्का मीम मदीना ते मीम विच राज ने सबे हाय हाय मीम मक्का मीम मदीना ते मीम विच राज ने सबे वाह वाह मौला तेरियां शाना तेरे सदके जाऊं वाह वाह मौला तेरियां शाना तेरे सदके जाऊं कुल जनता दी छानू लैके एक बनाई मां
تیریاں شاناں تیرے صدقے جان ہر بندے دی ہے عبادت ماں دا ویکھنا چہرہ ہر بندے دی ہے عبادت ماں دا ویکھنا چہرہ ماں دا پیارو دس دا ربا دوجا روپ اے تیرا ہائے ماں دا پیارو دس دا ربا دوجا روپ اے تیرا بے ادب جو ماں دا ہووے بخشا جاوے نا واہ واہ مولا تیریاں شاناں تیرے صدقے جان بے ادب جو ماں دا ہووے بخشا جاوے نا واہ واہ مولا تیریاں شاناں تیرے صدقے جان سبحان اللہ اے بندہ ہزاراں تو عبادتاں کرے نیکیاں کرے تے مینوں اے دس تو کعبے دے اندر بھی عبادت سوال پتر کرنا پیا اور میں اس ممبر تو کہہ رہے ہیں خدا دی قسم وہ ایک آیت نا واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ظالماں دی ہدایت نہیں کرتا تے اج تو بعد اس بازار دا بندہ جننے تسی بیٹھے خدا دی قسم ممبر تو کہہ رہے ہیں اگر تواڈا دل ظالماں دے نال نہیں ہو گیا نا تے اج تسی ماں دے تابعدار بن کے اٹھو گے یہ میں بڑے وسوخ نال کہہ رہے ہیں اے سوال تو بعد سوال میرا کی ہزاراں تو نیکیاں کرنا کس واسطے جنت واسطے رب نو راضی کرن واسطے او دے حبیب نو ایتھے بھی آیا ہے او دے حبیب نو راضی کرن واسطے آیا تو میں نے ایک سوال دا جواب تے دے کہ ماں پیو دا گستاخ ہوئے تے کعبے دے اندر باہر نہیں اندر عبادتاں کردا ہوئے تے سوال یہ ہے میرا پتر کہ او بندہ بخشیا جائے گا یہ سوال میں تیرے اگے کر رہا بچیاں پیچھے چپ کراؤ بھائی بیٹے پیچھے جاؤ اور ایک بندہ جڑا نا جا کے توڑو توڑو نہ کو آواز نہ آئے کی سوال کیتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جڑا وڈیاں عبادتاں کردا ہے صدقہ سونے دے پہاڑ انہیں صدقے دے دیتے تے اے دس اگر ماں پیو او دے تے راضی نہیں تے اے دس اللہ تے رسول راضی ہو جائے گا او دے تے بولو اگر نہیں تے بندہ تو کڈا بے وقوف ہے کہ سب کچھ جانن دے باوجود نہیں جاننا چاہتا تو یعنی تیرے سامنے ایک حقیقت موجود ہے تو ہے اگے قدم بدائیں گا تو ڈگیں گا اس کے باوجود مجھے بتا تیرا کیوں دل کر رہا ہے گرنے کو نمازیں روزے حج زکاتیں جا تو حج کی بات کرتا ہے میں نے یہ شعر پڑھا ہے کہ سرکار نے جو کہا ہے کہ جو ہنس کے دیکھے گا اپنے والدین کو اپنے ماں باپ کو اسے حج مقبول کا ثواب ہے بولو ایسا ہے کہ نہیں بولو جی ایسے ہی حج مقبول کا اے جڑا حج کر کے آیا کوئی تواڈے چ حاجی ہون گے مینوں دسو کوئی یہ دعوے نہ کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا
ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਗਰ ਹੱਜੇ ਮਕਬੂਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਲੱਭੇ ਤੇ ਦੱਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ? ਆ ਹੁਣ ਮਾਂ ਵੱਲ ਭਰ ਕੇ ਅੱਖ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਆ ਇਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਯਾਰੋ ਕੀ ਦਿਲ ਮਾਂ ਦਾ ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਣਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋ? ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਏ ਮਾਂ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਦਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬਦਦੁਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਯਾਰੋ ਕੀ ਦਿਲ ਮਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਯਾਰੋ ਕੀ ਦਿਲ ਮਾਂ ਦਾ ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਬੁਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ ਆਪੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਵੇ। ਹਾਏ ਬੁਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ ਆਪੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਵੇ। ਬਦਦੁਆ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਜਾਵੇ ਮਰ ਜਈ ਮਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਬਦਦੁਆ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਜਾਵੇ ਮਰ ਜਈ ਮਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਨ। ਕੁੱਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਮਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਛਾਂ। ਬਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਮੀਮੇ ਕਲਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਰੋਜ਼ੇ ਹਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਰੋਜ਼ੇ ਹਸ਼ਰ ਉਹੀ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਕਾ ਉਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਵੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ। ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਪਿਓ ਗਾਲੀ ਬਹੁ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਦੋ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ।
میں کہ دس میرا پتر کیوں گالاں کر دیتے؟ میں کدی تو نماز پڑھتا ہوئے تو یہ نہیں آکھیا تو نماز کیوں پڑھتا ہے؟ تو تھوڑی دیر سوچ کے کہندے جی منع تے بریاں گلاں تو ہی کرنا ہے جی. تو ہن اگلی گل سننا. آئے خدا دی قسم یہ گل ذرا غور نال سننا سمجھنا اس گل کہ اسی طرح ایک پوئم مارا ایک کہندا جی وہ میرا ایسے اس علاقے دی گل فیصل آباد والی سائڈ وہ جی میرا پیو مینوں بڑا جڑا نا وہ برا بلا کہندا ہے تے بڑیاں گالاں ایک کوئی سوال سی کہ مینوں بڑیاں گالاں کڈدا ہے تے میرے نال پیر علمدار شاہ صاحب اچ شریف والے بیٹھے سن وہ کہندے نے یار مینوں تے ہن کو گالاں کڈن والا بھی نہیں رہا. آئے ہائے وہ اس گل نو سمجھنا اے نہ کوئی پوچھو جنہ دا پیو سر تے نہیں تے جدو ہے سن ہن روکن ٹوکن والا ہی کھو نہیں یار. روکن ٹوکن والا جدا اوے گل سنو اے سمجھو سر تا سائیں ٹر جاندا ہے. اوے اللہ دے واسطے چلو ایک میں ازروے اس گل نو اگے وداندے جی میں اس گل نو ذرا سمجھنا. بہو بیٹے بسم اللہ میرے بچے بہو ذرا غور کرنا ہوں اس گل تے. میرا تے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب دی بڑی ہما ساڈی گوڑی جڑا نہ ہوندی سی اسی کٹھیاں ساڈیاں محفلاں ہونیاں کٹھیاں سا نکلنا. خدا انہاں نو اعلیٰ علیین وچ جگہ عطا فرمائے. وہ ایک واری آئے تے اسی ہن کٹھے جا رہے ہیں تے آئے ہائے ہائے یہ سین. اچھا میری گل سنے دل تے ذرا ہاتھ رکھ لینا میرا پتر. گل میں وہ کرن لگا جیڑی نہ کدی پہلے تساں سنی ہوئے گی تے تسی بھی حیرت وچ گم ہو جاؤ گے. سارے روٹین دے مطابق دعا کرا رہے ہیں پھر سب اولاد کو نہیں پھر سب دعا کرو رزق واسطے دعا کرو اسی طرح سے چلی جا رہے ہیں. اچھا بیٹے اچھا جی ماشاء اچھا مولا کرم کرسی مولا کرم چل دے جا رہے ہیں. اچھا پتر اس گل نو غور تے سننا حل چل نہیں بیٹھ. ایک آواز ایسی آئی میں پھر کہہ رہے ہیں دل تے ہاتھ رکھ لینا. ایک نحیف ایک بڑھڑے دی آواز آئی کہندے پیر صاحب میرے واسطے بھی دعا کرو کہ میرے بچے مرن. کی آواز آئی کہ میرے واسطے دعا کرو کہ میرے بچے اوئے ہوئے یہ ہوں ساڑھے دوہاں دے منہ تو ایک ہی لفظ سی. میں کہو اللہ خیر کرے وہ بچہ کیا ہویا تم تے اگلا جملہ اس تو بھی سخت سی کہندہ پیران جنہ واسطے میں مرن دی دعا کرنا پیا نا یہ میں بڑے منتاں تے مرادہ نہ لئے سن. میں دی تفصیل چ نہ جاندا میں صرف تینوں میں اپنے آپ نو سب تو پہلے کہنا کیا تو او اولاد تے نہیں کہ جدے واسطے ماں تے پیو مرن دی دعا کرن. جدوں پتر گھر وچ جائے تے ماں پیو سہم کے بیٹھ جان او یہ پیو کا دا او ماں کا دی اور تو اولاد کس چیز دا نہ آئے ہو تو کہ تو گھر جائیں تے ماں پیو ڈر کے بیٹھ جان تیرے تو ڈرن اوے اس تو پہلے کہ وہ تیرے تو ڈرن تو رب کو ڈر میں یہی کہہ سکتا. وہ ماں پیو دیاں جرتاں ہی تو سلب کر لیاں نے ماں پیو دے اختیار ہی تو ختم کر دیتے نے کہ تو ماں پیو دے سامنے جائے تے ماں پیو تیرے کو ڈرن لگ پئے. ہوئے 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 کیسا انسان ہے تو. اچھا یاد رکھنا میرا بچہ آج تسی ڈرا کے رکھو گے کل اولاد تینوں ڈرا کے رکھے گی تو اس وقت تیرے تے کی گزرے گی. آج جو دے تے گزر دیئے تو محسوس نہیں کردا پیا جدو تیرے تے گزرے گی پھر تینوں پتہ چلے گا.
کیا اس تو پہلے اج ایک اپنے دل نہ وعدہ کر ضمیر نال وعدہ کر ہاتھ چک لو جی نہ میرا پتر تیرا یہ دل مند ہے تے میرا پتر ضرور ضرور جڑا ہے اج کر کے تے ویکھ میں اس ممبر تو کہہ رہا خدا دی قسم میں مر بھی جاواں میری قبر تے تینوں اجازت ہے اس گل تو بعد میری قبر تے تو جتیاں آ کے ماری خدا دی قسم تینوں اجازت ہے اج جیڑی تیرے دل وچ اج کو منت مراد یا تیرے دل دے وچ کوئی حسرت ہے نا اج ماں پیو دے قدماں تے جا کے ہاتھ رکھ کے اگر زندہ نے اگر مر گئے نے تے قبر تے جا کے قدماں والی جگہ جا کے تو منت من کے ویکھ اور یاد رکھو تیرے واسطے اگر ٹھیک ہوئی تے تیری نہ پوری ہوئی تے میں پھر تینوں پہ کہنا میں مر بھی گیا قبر تے جتیاں ماری آیا تے گریبان تے پڑھ لئی کہ تو کیا سی تے تو جھوٹ بولیا سی یہ ازما کے بھی ہوا تو منت مراد ہے نا تیرے دل وچ تے کر کے دیکھ لیکن گل یہ ہے کہ صدقے دل دے نال اتھرو بھی ڈگنے چاہیے کہ جدے پتہ چلے کہ پیو نو کہ دل دے نال لگا ہے نہ انہوں دھوکھا دئی نہ اپنے آپ نو دئی وقتی طور تے گل کر لی تے ختم ہو گیا نہ آئندہ زندگی نو پلٹا میرا بچہ تاکہ انہاں اور اگر میں کہنا آئے ہائے کدی تاریخ پڑھو نا میرے بچے میں ایک درخواست کرنا میں ایک منقبت جو فرمائشیں پڑھ کے میں اجازت لے رہا میرے واسطے آج کافی ہے کہ اگر تینوں ویکھنا ہوئے نا پیو دا کردار کیسا ہوندا ہے پتر نو کیویں ہونا چاہیے آئے ہائے پیو نو کیویں ہونا چاہیے پتر نو کیویں ہونا چاہیے زوجہ نو کیویں ہونا چاہیے دوست نو کیویں ہونا چاہیے تے میں تیرے اگے درخواست کرن واقعہ کربلا ضرور پڑھ تینوں پتہ چلے گا اتھے دا پیو اتھے دی ماں ہیں ہوئے انہاں دا کردار کسی تینوں پتہ چلے گا کہ اے رہنا کیویں چاہیے میں بس کربلا لیاں دی کہ جڑی میں فرمائش خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دی او ربائی جی دے فرمایا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین تے منوں طیب شاہ اس گل دی بھی پرواہ نہیں ایک بندہ بھی میں کہنا کہ اس گل تو بعد اگر کوئی بندہ بھی رہ گیا تے میں سمجھنا پھر قرآن دی او آیت دے تے پوری آئے گی کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ظالمہ دی ہدایت کردہ ہی نہیں ہیں جی تے تسی میرے واسطے دعا کرو میں تواڈے واسطے دعا کرنا کرم کی انتہا حسین ہے بنا لا الہ حسین ہے ہاں پوچھتے ہو کیا حسین ہے خدا کے دی کا نام خدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین یا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے یہ بات کس قدر ہنسی بلکہ اس طرح کہوں ہنسی تمہارے لیے یہ خیر یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین دین کی پناہ حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی ہدایت حسین پر عمل کرو حسینیوں رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو حسینیوں قبول ہوگی ہر دعا کسی سے کیوں ڈریں بلا
ہمارا واسطہ نعرہ حیدری یا حسین ہے ہمارا واسطہ حسین یا حسین ہے بنا لا الہ حسین ہے. اور یہ شعر میں بہت کم پڑھتا ہوں. حسین ہے ایک زور دے کے ایک بات کہی گئی. حسین ہے 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 بنا لا الہ حسین. حسینیت حسینیت یزیدیت سبحان اللہ. قضا کے بعد مرنے کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی. فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین. سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین یا حسین ہے بنا لا الہ حسین ہے. آئے آئے کرے جو کوئی ہم سری آئے آئے کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین. یا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین یا حسین ہے بنا لا الہ حسین ہے. اور ایک شعر میں آخری شعر میرا دل یہ کر رہا ہے میرا مزاج آپ نے بنا دیا یار. شہید کربلا کا غم نہ کسی کے حال پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہیں جیسے نواز دیں یہ مزاج عشق رسول آئے یہ مزاج عشق رسول یہ مزاج عشق رسول. او شہید کربلا کا غم جسے بنا غم اپنا اپنا ہے اپنے اپنے انداز میں منایا جاتا ہے. کوئی کس طرح کوئی کس طرح کوئی کس طرح لیکن ہر ایک کا اپنا انداز ہے اور جو بھی منا رہا ہے وہ حسینی ضرور ہے. شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے. اے او دشمن خدا اے او دشمن ولا اے او دشمن عزا تو مر ذرا قبر میں جا پتا چلے گا کیا حسین. کیا کہنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن آمد رسول ماشاءاللہ یہ پتر اللہ اللہ تے کرنا آندہ ہے نا سارے. جشن آمد رسول بی بی آمنہ کے پھول یہ ہیں والد بطول یہ ہیں والد بطول یہ ہیں والد بطول یہ ہیں والد بطول
پڑھیے لا الہ لا کلمہ لا الہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول دعا ہو گئی قبول یا اللہ دعا ہو گئی قبول پڑھیے لا الہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ آئے لا الہ جشن آمد رسول بی بی آمنہ کے پھول یہ ہیں والد بطول اور اس کا ایک ایسا شعر ختم کرنے جا رہا ہوں میں مختصر میں کہتا ہوں کہ نبی کو اپنے جیسا کبھی نہ کہو پانی دے نعرہ تکبیر پچھلے سارے آخری ہے بات تک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی صرف ایک مثال آج جو آپ اگر اس بات پہ کھڑے ہو کے بھی داد دیں نا تو یہ مکمل نہ ہو بس بات سن لینا یار کہ اس لیے نہ اپنے جیسا کہنا خدا کے لیے ایک صفت بھی اگر کائنات میں کسی کے پاس ہے نا تو ضرور کہنا ہم جیسا تو مجھے بتاؤ کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کا سایہ نہ ہو مجھے اس پہ داد نہیں چاہیے اگر دینا چاہو تو کھڑے ہو کہ گھنٹوں بھی بولتے رہو لیکن میرا سمجھانا مقصد ہے اور یہی وجہ ہے سن لینا یہی وجہ ہے کہ جب خاکے بنتے ہیں نا ہمیں تکلیف تو ہوتی ہے لیکن یہ بتاؤ یہ مواد پرووائڈ کون کر رہا ہے جب میں نبی کو اپنے جیسا کہوں گا نعوذ باللہ من ذالک تو خاکہ تو میرا بنائے گا میرے نبی کو کس نے دیکھا ہے 1400 سال کے بعد کس نے دیکھا ہے خاکہ تو میرا بن رہا ہے یا بندہ تیرا بن رہا ہے آؤ میں بس یہ شعر پہ اجازت لوں گا ان کا سایہ زمین پہ نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے
کیا بلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے رخ پہ ملی وہ شفا پا گیا. خاک طیبہ تیری دور، خاک طیبہ تیری دور، 1,24,000 1,24,000 ਪਿੰਗ ਬਣਾ ਚੋ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਵਰਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਰਗੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਵਰਗਾ, ਅਜ਼ਲੀ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਵਰਗਾ. ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਵਰਗਾ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے سرکار سید محمد مقدس کاظمی صاحب. ہم ان کی آمد پہ بہت مشکور ہیں ان کے.